السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم جا رہے ہیں فارم ہاؤس گھومنے جا رہے ہیں اور پکنک پہ جا رہے ہیں۔ تو آج کا ولاگ آپ دیکھتے رہیے، اور ہم ابھی گھر سے نکل چکے ہیں، ابھی سورج نہیں نکل رہا، پھر ملاقات کرتے ہیں۔ تو ابھی ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں اپنے لوکیشن پر جو کہ ساوان میں موجود ہے، اور ابھی تک گاڑی آئی نہیں ہے، تبھی تھوڑی دیر میں گاڑی آ جائے گی۔ یہ رمضان صاحب آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، ملاحظہ کریں۔ اللہ بھائی ہے، عمر بھائی ہے۔ تو گاڑی کے آنے سے پہلے بریانی کی دیکھ آ گئی، تو ان کو نیچے اتار دیا اور شنجنا کا قافلہ پر جمع ہوا۔ تھوڑی دیر میں مزد آ گیا اور اپنے پارک پہ کھڑی ہو گئی۔ شنجنا کالونی کا یہ قافلہ صبح 9 بجے فارم ہاؤس کی طرف روانہ ہوا۔ اس قافلے میں ایک مسجد تھا جو کہ 2 حصوں پر مشتمل تھا۔ نچلے حصے میں بچے اور بزرگ حضرات تھے، اور اوپر چھت پر جوان حضرات تھے، اوپر بیٹھ گئے تھے آرام سے۔ تو بس جیسے ہی روانہ ہوا تو ہم نے جب گوگل سے معلوم کیا تو ہمارا راستہ 8 گھنٹے کا تھا، لیکن ہم پہنچے 2.5 گھنٹے میں، کیونکہ ہمارا 3 جگہ پر سٹاپ آ گیا تھا۔ ایک ضیاءالدین چورنگی پر جہاں پر ہم نے کچھ اور ساتھیوں کا انتظار کیا، اور دوسرے نمبر پر رب گوڑ آصف اسکوائر پر جہاں سے ہم نے کھانے کے لیے کچھ سامان وغیرہ اٹھایا، اور تیسرا سٹاپ سبزی منڈی کے پاس تھا جہاں پر ہم نے کچھ اور ساتھیوں کے بھی انتظار کیا۔ تو کچھ دیر میں جب وہ آ گئے تو ہم پھر روانہ ہوئے۔ پورے راستے میں خوب گپ شپ ہوئی اور ہنسی مذاق چل رہے تھے۔ سفر کرتے کرتے ہم گڈھا ٹاؤن پہنچ گئے، اور تقریباً 11:30 بجے کے قریب مقررہ رسول فارم ہاؤس پہنچ، جہاں پر مجھ سمیت تمام ساتھیوں نے سب سے پہلے سوئمنگ پول کا معائنہ کیا، جہاں پر ایک بڑا سوئمنگ پول اور بچوں کے لیے چھوٹا سوئمنگ پول ہمیں ملا۔ پھر اس کے پاس ہی ایک انڈور روم تھا جہاں پر 3 الگ الگ قسم کے گیمز موجود تھے، اور اس کے بعد اکرم بھائی بوتلوں سمیت اندر آ گئی خدمت کرتے ہوئے۔ اس کے بعد ہمیں سین میں کچھ صوفے دکھائی دیے گئے، اور امریکن ٹائپ کچن بھی موجود تھا جہاں پر فریج اور مشین موجود تھے، وہ کام نہیں کر رہے تھے، وہ الگ بات۔ اور اس کے علاوہ 3 بیڈ رومز اور تھے جہاں پر بیڈ روم اور اٹیچ باتھ روم تھا، اور ہر قسم کی فٹنگ اور لائٹنگ موجود تھی۔ اس کے بعد جب دوبارہ ہم سوئمنگ پول پہنچ گئے تو بچوں نے سوئمنگ پول پر قبضہ کر دیا تھا اور خوب مستی کر ہم نے بھی نہانے کا فیصلہ چھوڑ دیا، اور اس کے بعد ہم میں سے اوپر گھومتے رہے۔ اس کے بعد کھانے کے لیے ٹماٹر کو کاٹا گیا اور گوشت کو جوش دیا گیا۔ تو جیسے ہی سالن وغیرہ سالن تیار ہو گئے، بچوں کو آواز دیا گیا۔ جیسے آواز دیا تو پول خالی ہو گیا اور تمام کھانے کی طرف دوڑ پڑے، اور 4 ساتھی بیٹھ گئے کھانے کے لیے۔ تھوڑی ہی دیر میں بریانی کو قید سے آزاد کر دیا گیا جو کہ 4 گھنٹوں سے بندھی ہوئی تھی۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ اور سورت پڑھ کر کے بریانی کو پلیٹوں میں ڈالا گیا، پھر ترتیب سے پلیٹوں کو روانہ کیا گیا اور بچوں کو بریانی دی گئی۔ تمام بچے کھانے پر سر ٹوٹ پڑے جیسے کہ وہ ہفتوں سے بھوکے ہوں۔ تو بس کچھ ہی دیر بعد پھر سالن کو پلیٹوں میں ڈالا گیا، پھر ان سالن کو بھی ترتیب سے روانہ کر دیا گیا، اور پھر بچوں میں سالن بھی تقسیم کر دیا۔ بچوں کے کھانے کے بعد پھر بڑوں کے کھانے کا انتظام کر دیا گیا۔ بڑوں کو الگ کمرے میں بٹھا دیا گیا، اور پھر ان کے لیے سلاد اور پیاز سلاد وغیرہ بھی تیار کر دیا گیا، اور ان کے لیے جیسے پلیٹوں کو بھر لیے گئے تو پھر پلیٹیں روانہ ہو گئی ان کی طرف، اور کچھ ہی دیر بعد ان کے
ہوئے ہائی وے کی طرف آ گئے اور سوراب کوٹ پر وہی الاسف اسکوائر پر پھر سے رکنا پڑا 10-15 منٹ کے لیے کیونکہ سامان پھر یہ لوگ اٹھا رہے تھے. تو بس فائنلی ہم 6:15 بجے کے ٹائم اپنے علاقے شرنجنا کالونی ہندو پاڑا پہنچ چکے ہیں اور جہاں پر بہت سے ساتھی ہمارے آنے کے منتظر تھے. ہمیں دیکھ کر ہمارا استقبال کر دیا گیا اور 6:15 پر ہم اپنے علاقے پر پہنچ چکے ہیں اور تب ہم ساتھی انتہائی خوش دلی سے ایک دوسرے کا استقبال کر رہے تھے. یہاں پر کچھ ساتھی جو کہ ہمارے ساتھ نہیں گئے تھے وہ انتہائی ناراضگی کے ساتھ ہمارا استقبال کر رہے تھے. ان ساتھی نے دوبارہ کھانا بھی نہیں کھایا تھا. بالآخر تمام ساتھی نے ایک دوسرے کو الوداع کہا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. عامر صاحب کی طرف سے تمام ساتھیوں کو السلام علیکم.